چاہتی ہے اس ایج میں آ کے وہ نماز پڑھتی ہے، نیکی کی باتیں سنتی ہے، ماں کہتی ہے ذرا یہ کپڑا پہنو کتنا اچھا لگتا ہے، تو وہ اس کو ماڈرن کپڑے پہناتی ہے۔ جب بچی کو ایک مرتبہ ماں نے اس ونڈو کے ٹائم میں ٹی وی بتا دیا، فیشن سکھا دیا اور ایسی باتیں تم بڑی کیوٹ لگتی ہو، بڑی پیاری لگتی ہو، اور وہ بچی اس لائن پہ پڑ گئی اور اس کی ونڈو کلوز ہو گئی، تو بچی کے اندر یہی کچھ ہوگا، وہ ایک سے افیئر کرے گی، پتہ چل گیا پھر دوسرے سے کر لے گی، پھر چھپ کے تیسرے سے کر لے گی، حتیٰ کہ ماں باپ شادی کر دیں گے، وہ شادی کے بعد بھی افیئر کرتی رہے گی۔ ہمارے تو تجربے میں یہ بات آئی کہ 2-4 بچوں کی مائیں بھی بن جاتی ہیں، ساتھ افیئر بھی چل رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، ماں کے پھر بھی افیئر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا راستہ جو طے ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے جو فطرتاً اس کے دماغ میں ایک ونڈو بنائی تھی حق اور باطل کی، نیکی اور بدی پہ آنے کی، اس وقت ماں باپ نے اس کو نیکی پر لانے کی بجائے ماں باپ نے اس کو بدی پر لایا تھا۔ اس کو انہوں نے سمجھا تھا ہماری بیٹی انگریزی پڑھے گی، کالج میں پڑھے گی، ماڈل بنے گی، اچھی۔ جب اس راستے پہ چڑھا دیا، اب ساری عمر رونا نہیں تو پھر اور کیا کرنا ہے۔ تو یہ عمر کی جو ونڈو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جو لوگ اپنے بچے کو جماعت میں بھیج دیتے ہیں، مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، کسی شیخ سے بیعت کروا دیتے ہیں، یہ بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کا مستقبل، ان کی آخرت محفوظ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بچہ ایک ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں ہر طرف اس کو شیطان کے نمائندے اپنی طرف بہکاتے ہیں۔ یہ اپنے ضمیر میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، خطا کر بھی لیتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، چنانچہ ماں باپ کی دعائیں، شیخ کی دعائیں اس گناہ کی دلدل سے اس کو نکال لیتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ تو یہ جو زندگی کے 11 سے 13 سال کا وقت ہے یہ لو ونڈو کھلنے کا وقت ہے۔ لو کا مطلب ہمیشہ غیر عورت کی محبت نہیں، لو سے مراد اللہ کی محبت ہے۔ تو چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے شیطان اس کا رخ اللہ کی بجائے مخلوق پر لگا دیتا ہے۔ پھر جب عمر 20 سال ہو جاتی ہے تو 20 سال کی عمر میں اس نوجوان کے اندر ٹیسٹسٹیرون اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں ایک مردانہ پن آ جاتا ہے، چنانچہ اس میں مقابلہ بازی کی عادت آتی ہے، یہ جیت کو پسند کرتا ہے، کوئی کمپٹیشن ہو جیتنے کی کوشش کرے گا، کوئی ایگزام ہو فرسٹ آنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، جدت پسندی اور جیت پسندی۔ جدت پسندی کہتے ہیں کریٹو مائنڈ، چنانچہ یہ بچہ اس عمر سے سائنسدان بن جاتا ہے، یہ بچہ اس عمر سے نئے نئے آئیڈیاز کی ریسرچ کرنے کا عادی بن سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے جیت پسندی کہ کسی بھی کمپٹیشن میں ہو تو یہ فرسٹ آنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ لیکن 20 سال کی عمر میں بچے کو تعریف سننے کا شوق ہو جاتا ہے کہ میری اچیومنٹس پہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے۔ اب اگر ماں باپ اپریشیٹ نہیں کریں گے، ڈانٹیں گے، باتیں سنائیں گے، تو پھر کسی نہ کسی لڑکی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی اس کو کہتی ہے جانو تم تو بڑے خوبصورت ہو، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، تو بچہ انوالو ہو جاتا ہے۔ تو اس ایج کے اندر بچے کو تعریف سننے کا خبط ہوتا ہے، اور جو بری لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تعریف کے ذریعے ہی ان کو اپنے اور قریب کر لیتی ہیں۔ پھر جب یہ بچہ 20 سے اوپر جاتا ہے تو اس کے اندر احساس برتری تو ہوتا ہی ہے،
اپنے آپ کو یہ ڈومینیٹنگ کنڈیشن میں لاتا ہے، پھر شادی اس کی ضرورت بن جاتی ہے۔ جس طرح انسان تھک جاتا ہے، سونا ضرورت ہے، بھوکا ہوتا ہے، روٹی کھانا ضرورت ہے، پیاسا ہوتا ہے، پانی پینا ضرورت ہے، اسی طرح یہ بلوغت کی ایسی عمر ہے 20 سے اوپر کہ شادی نکاح اس کی ضرورت بن جاتی ہے۔ جو اچھے ماں باپ ہیں وہ پھر اس عمر میں بچے کو مناسب رشتہ ڈھونڈ کے شادی کر دیتے ہیں، تعلیم بھی چلتی رہتی ہے، باقی کام بھی چلتے رہتے ہیں، روکتا تو کوئی نہیں کہ تم پڑھو نہیں، مگر شادی ہوگی تو اس کے بعد بھی بچہ پڑھ سکتا ہے، مگر عزت محفوظ رہے گی، فتنوں میں گرنے سے محفوظ رہے گا، یہ بچہ نیک بن کر زندگی گزارے گا۔ آج کل کا ایک ڈیلیما یہ ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں پہلے تعلیم مکمل کرو، اب سی اے بننے کے لیے 26-27 سال تک اس کو کمارا رہنا پڑتا ہے۔ جو بچہ 14 سال کی عمر میں جوان ہوا، کیا 26 سال کی عمر تک وہ پاک دامن رہے گا؟ جبکہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو بھی دیکھتا ہے، پھر کئی مرتبہ تو ماں باپ بیرون ملک بھی بھیج دیتے ہیں، تو بیرون ملک بھیجنے سے اس کے لیے گناہ کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ایک نئی مصیبت ہے کہ جوان نوجوان بیٹیوں کو یونیورسٹی پڑھنے دوسرے ملک اکیلے بھیج دیتے ہیں۔ اب کارنامے نہیں کرے گی تو پھر کیا کرے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اتنے کامیابی سے یہ کارنامے کرتی ہے کہ ماں باپ کو خبر ہی نہیں لگنے دیتی۔ حقیقت کھل جائے تو ماں باپ کا رو رو کے حال برا ہو کہ ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنی بیوی کو کس گند میں ڈال دیا۔ اللہ ستار ہے، وہ ستاری کر لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔